لیکن پی ٹی آئی کی بھی تو تھوڑی کہیں نہ کہیں تعریف بنتی ہے کسی کام میں, نہیں بتائیں. ارے یہ کیا بات ہوئی. نہیں مطلب دیکھیں ایک چیز جو ہے تعریف جو ان کی بنتی ہے, ارے بھائی کر دیں آپ. it is a party which has presence in every province and in major numbers. And that's very important for پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو آپ جب ختم کرنے کی بات کرتے ہیں نا, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کو کرتے کہ وہ کہتے ہیں نا بے نظیر سارے صوبوں کی زنجیر. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ بائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے ایک. تو اگر پشاور میں ایک پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے, کراچی میں جس طرح میں نے کہا بالکل لبرل ویلیوز رکھنے والا یا پڑھا لکھا, وہاں چاہے ان پڑھ ہیں چاہے نیچے, تو اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار پاکستان سے کہ جی ایک کامن گراؤنڈ پر تمام پاکستانی, چاہے وہ امیر ہیں چاہے غریب ہیں, چاہے وہ لبرل ہے چاہے وہ کنزرویٹو ہیں, وہ اگر ایک پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ, اور اس کی پریزنس ہے. سو دس از امپورٹنٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے بڑا انٹرسٹنگلی اچھے طریقے سے سوشل میڈیا کا بھی بہت بہترین قسم کا استعمال کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ یوتھ کے اندر نارملائز کیا ہے پولیٹکس کو. مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں, کیونکہ جب میں چھوٹا تھا, جب میں ٹین ایج میں تھا اپنی, تو اس وقت جو ہے پولیٹکس کے بارے میں بات کرنا ایک طرح سے حرام تھا. حرام ان اے سینس کہ نہیں یار میں پولیٹیکل نہیں ہوں یار, آئی ڈونٹ لائک پولیٹکس, اس طرح کی ہمارے یہاں باتیں کی جاتی تھیں. دیٹ از اے امپورٹنٹ تھنگ کہ پی ٹی آئی دے براٹ دوز people in the political bandwagon who were never interested in politics. ووٹ بھی نہیں ڈالنے جاتے تھے, جو برگر کراؤڈ کہتے تھے ووٹ بھی نہیں ڈالنے جاتے. کلفٹن کراؤڈ جس کو آپ ٹپکلی کہتے ہیں, کہ ان کا وہ اس طرح سے اسٹیک تھا بھی نہیں. تو وہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ جی ایک اتنا بڑا ایک ریپرزینٹیو گروپ ہے, اور خاص طور پر اگر وہ پڑھے لکھے ہیں, ایک سینئر بینکر ہے وال اسٹریٹ پر فار ایگزامپل, اور اس کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں, اور وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے تھرو, تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. بیکاز وہ دیکھیں انفلوئنس ایک دم سے نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ لوگ جب آتے ہیں, جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس میں, جس طرح آپ میرے سے پوچھے تھے کہ میں پالیٹکس میں میرا کوئی ریگریٹ نہیں ہے, بیکاز ایٹ لیسٹ, اور یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں, میری نظر میں جو میں نے پاکستان کی ہسٹری پڑھی ہے, یہاں جو ٹیکنوکریٹس آتے تھے نا, جن کو آپ ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں جیسے میں ہوں, تو وہ حکومت میں پوزیشن لینے کے لیے تو آتے تھے, اور اس کے بعد جب جیسی وہ پارٹی حکومت سے ہٹتی تھی تو وہ اپنے واپس کام میں چلے جاتے تھے یا گھر بیٹھ جاتے تھے. پاکستان کی تاریخ میں صرف 3 ایسے ہیں جنہوں نے کنٹینیو رکھا پولیٹکس میں اور مین اسٹریم پولیٹکس میں اور فرنٹ لائن میں بیٹھ گئے. ایک مفتاح اسماعیل, ایک مصدق ملک اور ایک میں. یہ ایک حقیقت ہے. اور سب سے بروٹل دور میں وی ور آن دا رانگ سائڈ اینڈ وی ہیڈ اے چوائس, آل آف اس ہیڈ اے چوائس ٹو گو بیک کہ بھائی مزے بھی لے لیے, اور یہ تو ہمارا کام ہے ہی نہیں کہ جلد سے جلوس اور جیلوں میں اور حاضریوں میں جائیں اور یہ سارا کچھ کریں. بٹ وی نوئنگلی وی ور پارٹ آف دیٹ. سو اٹس اے گڈ تھنگ کہ اگر آپ کے پڑھے لکھے لوگ آئیں اینڈ دے کنٹینیو ان دا پولیٹیکل پروسیس, ان کا پھر انفلوئنس بھی ہوتا ہے پارٹی کے اندر ڈیسیشن میکنگ میں. کیونکہ یہاں تو ایک جنرل تھنکنگ یہ ہے نا کہ پارٹی کا جو بھی بڑا لیڈر ہے جو بھی فیصلہ کر دے, یا 2-4 جو اوپر بیٹھے اور آگے سے کوئی بول نہیں سکتا, ہاتھ باندھ کے, جسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے یہ کھڑے رہتے ہیں. ہاتھ باندھ کے اگر کھڑے ہونے کا ہوتا تو میں تو نہ ان کے خاندان کو جانتا تھا, شریف خاندان کو میرا تو کوئی تعلق, نہ کشمیری کلین سے تعلق تھا, نہ میرا بزنس سے تعلق تھا, کوئی تعلق نہیں تھا, نہ پنجاب سے تعلق تھا, نہ میں پیسے لے کے گیا, میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے, نہ میں کوئی کانسٹیٹوئنسی لے کے گیا. سو وائی واز آئی ریوارڈیڈ؟ آئی مین 2012 جولائی میں اگست میں جوائن کیا پی ایم ایل این, اور جون 2013 میں کابینہ کا حصہ تھا ان دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی بائی فار ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس کے 2-3 سال کے بعد میں گورنر بھی بن گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بولنے کی وجہ سے ہی نا, مطلب اگر میں وہاں جا کے یس سر کرتا رہتا تو لوگ مجھے یہ ہے کون بھائی, نہ پیسے ہیں نہ کانسٹیٹوئنسی ہے نہ بات کرنی آتی ہے, ٹھیک ہے. تو سو اسد عمر کی آپ ایگزامپل لے لیں, اٹس اے لائیو ایگزامپل. اسد عمر یہاں سے از سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, آئی مین ان دا فرنٹ لائن. بولنا آتا ہے نا جی, اور یہ کراچی والوں کی ایک طرح سے خاصیت بھی ہے. نہیں بولنا تو میرا خیال ہے, دیکھیں پالیٹکس میں آپ نے کہا جس طرح سے بولنے والے زمانے ہسٹری کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پالیٹکس میں دیر آر 4 things that are important. اوکے, fundamental for success in politics. Insight into politics,
Okay. insight into history, insight into economics, and fourth, but the most important, your communication ability. Oh yeah. بیکاز یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بولنا پھر نہیں آپ کی بولنا نہیں آتا پھر آپ اور بولنا بھی آپ کو مختلف انداز میں ہوتا ہے. فار اے پولیٹیشین آپ کو پارلیمنٹ میں بھی اسپیچ کرنی ہے, آپ کو جلسے میں بھی کرنی ہے, آپ کو ٹاک شو میں بھی بات کرنی ہے, آپ کو چیمبر میں بھی کرنی ہے, اور لیاری کے دھڑے میں بھی بیٹھ کے بات کرنی ہے, اور پوڈ کاسٹ میں بھی کرنی ہے. تو آپ کے پاس وہ ابلٹی ہونی چاہیے, چاہے وہ انگریزی میں بات کرنی ہے. بیکاز لیٹس بی آنیسٹ کہ پاکستان کی جو پڑھے لکھوں کی جو لینگویج ہے, پڑھے لکھوں کی لینگویج ہے, اٹس اے مکس آف اردو اینڈ انگلش نا. ہم جب بات کرتے ہیں تو مکس کر کے بات کرتے ہیں, اور اگر آپ پنجابی ہیں تو گالی اور جوکس آپ پنجابی میں دیتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ابلٹی ہونی چاہیے نا کہ آپ جس لیول پر بھی گئے ہیں, اگر مجھے اسٹاک ایکسچینج میں ریلیٹ کر سکے سامنے والا آپ کی تبھی بات. تو میں نے کہا نا انسائٹ انٹو پالیٹکس, بزنس اینڈ ہسٹری, کہ جیسا فورم ہے اس حساب سے آپ بات کر سکیں کہ کہاں آپ کھڑے ہوئے, کیا آپ کو بات کرنی ہے. کیونکہ آپ کو یہ جو پریپیئرڈ اسپیچ ہوتی ہے نا, یہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کا تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کو بھی بالکل وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, کسی سیکرٹری نے کسی نے اسپیچ لکھی بھی ہے وہ بول رہا ہے. اٹ از بیسٹ. ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, میرے لیے بیسٹ یہ ہے کہ میں انٹریکشن آپ کے ساتھ کروں, اسی میں آسانی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. ورنہ اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے پہلے سوال بھیجیں یار اور میں جواب تیار کروں